اور اس کے بعد حضرت مولانا توفیق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی بیان کرنا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں اور تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، تاکہ آپ کو جو پہلے سالوں میں ذکر کی عادت ڈالی گئی تھی وہ جاری رہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کم ہی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی قدر قیامت والے روز پتہ چلے گی، جب تیرے میرے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اتنے بڑے ڈھیر ہوں گے آسمانوں تک، اللہ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے تھے انہوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ وہ کہے گا جی نہیں، غلط بھی نہیں۔ فرمایا یہ غلط تھا صحیح تھا؟ اس نے کہا جی غلط تھا۔ اللہ فرمائیں گے ایک نیکی ہے تیری میرے پاس، اس کو تلوا لے۔ وہ ایک چھوٹا سا ورقہ ہوگا، کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو وہ آدمی کہے گا اللہ میاں تیرا میرا مذاق تو کوئی نہیں، یہ کاغذ کا پرزہ اور ادھر آسمان تک میرے گناہوں کا ڈھیر یہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا آج تجھ پر زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا۔ جب پلڑا میں وہ رکھا جائے گا پرزہ، تو میرے بھائیوں وہ پلڑا جو ہے جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس کو جب کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی اتنی طاقت ہے، یہ قیامت والے روز تجھے اور مجھے پتہ چلے گی یہ کلمہ کیا چیز ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کوشش کیا کرو، کم از کم 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی روز کیا کرو، نہیں تو 2 تو کرو، 1 تو کم از کم کرو، اور 3 تسبیح اللہ اللہ کی کرو۔ یہ کلمہ اس دل میں ہو جائے گا تو یقین پیدا ہوگا، اور یقین پیدا ہوگا تو انشاءاللہ قیامت والے دن تم خوشبو ہو۔ ایمان کے 2 جز ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس زبان سے کہنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ میرے بھائیوں جب دل میں بھی آ جائے کلمہ، زبان پہ بھی آ جائے، یہ دنیا بھی بن گئی، وہ جہان بھی بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو معمولی نہ سمجھا کرو، لازمی کیا کرو، اور کم از کم 3 تسبیح تیسرے کلمے کی صبح کے ٹائم کیا کرو۔ ٹائم بنا لو، کوئی وقت نہیں لگتا، 3 تسبیح بنا لو، اور جب تیسرا کلمہ پڑھو تو مالک کی شان سامنے رکھنی ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اسی کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا تو خدا کی قسم امام حسین سے جتنا ہوتا، وہ صرف خود ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے خاندان کو بچا لے، اپنے نبی کا صدقہ ہے بچا لے۔ انہوں نے اللہ کی رضا پہ، اپنے اللہ کی تقدیر پہ اپنے آپ کو راضی کیا، کسی نے کوئی شور نہیں کیا، اور وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، رب قرآن میں فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، یہاں سے اٹھے ہیں وہاں زندہ ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں، قبروں میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کیسے؟ فرمایا ایسے جیسے صحابہ کے اوپر تیر چلتا تھا، تلوار چلتی تھی، جب ان کو قتل کیا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تو صحابی کیا کہتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، کیوں بھئی مرن والا بندہ کہیں جاتا میں کامیاب ہو گیا ہوتا، اللہ میں مرا کرتی میری ماؤ میرے پیو انجی آتے نا تو میں مار کرتے ہیں، وہ جان اللہ کی قسم ہے کامیاب ہوتا، وہ ایسے کامیاب ہوتے تھے کہ ادھر سے قدم اٹھایا اس طرف جنت میں چلے گئے۔ آج تو میں کیوں مرنے سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، اعمال کوئی نہیں، کوئی کردار نہیں ہے مسلمان کا، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں اعمال بناؤ، اعمال بناؤ، نمازیں پڑھو، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، صرف نماز پڑھتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو انشاءاللہ تب بھی کام کرتے رہو۔
آج تو میں نمازوں کے نزدیک نہیں جاتے، بہانے بناتے۔ امام حسین کے 71 لاشیں پڑے ہیں سامنے، جس کے خاندان کی یہ مسجد بھری ہو، سین بھری ہو مقتولوں سے، وہ کہے کہ مجھے نماز تو پڑھنے دو، سجدے میں سر گیا، شہید ہو گئے۔ تو بھائی اس وقت نماز یاد آتی ہے، اور تجھے مجھے تو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک کیڑی کاٹ جائے، ایمانداری کی بات ہے ہم تو بہانہ مانگتے ہیں نماز چھوڑ کے، میری طبیعت نہیں تھی، میرے کپڑے پاک نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نماز پوچھ ہوگی، اولی پرسش نماز بوت، وہاں جا کے نماز کی سب سے پہلے پوچھ ہونی ہے۔ نماز پوری اتر آئی تو تیری کامیابی ہو جائے گی، آگے بھی کامیابیاں مل جائیں گی۔ نماز نہ پوری اتری تو خدا کی قسم کوئی کامیابی نہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ زندگی ہے، پورے کے پورے خاندان ختم ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ایک سیکنڈ میں اب خاندان۔ میرے بھائیوں، موت سر پہ کھڑی ہے، وہ ہنس رہی ہے، ہم کدھر بھولے بٹتے بیٹھے۔ ارے بھول جاؤ وہ وقت جو بابے 70 80 90 سال کے ہوتے تھے، اب تو 40 45 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اب تو یہ زندگانی 30 35 سال۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانیاں دیکھیں، وہ کیسے قربان ہوئے۔ امام حسن کو زہر دی گئی، ان کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے نکلا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے دین لانے کی، دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی۔ اور ایک یاد رکھو، آج کل کا فرقہ حضرت امام حسین کی آڑ میں نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں نکالتے، برا بھلا کہتے۔ میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے۔ یزید کے بارے میں کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت بات کی کہ ان کا عقیدہ جو امام حسن کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یزید کے بارے میں جو امام حسین کا عقیدہ تھا وہ ہمارا بات تھا۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن انصاف کا ترازو بھی پکڑو نا۔ یہ تو نہیں کہ یزید کی برائیوں کی سزا امیر معاویہ کو ہو، ان کو برا بھلا کا ہو، وہ کاتب وحی ہیں۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں، ہمارے کئی بھائی بھی آگے پیچھے تھوڑی سی باتیں ملا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر امیر معاویہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، تو پھر آج کا مسلمان بھی مومن نہیں ہے۔ وہ کاتب وحی ہیں۔ اگر قرآن انہوں نے غلط لکھا ہے تو ہمارا قرآن کدھر گیا، ہمارا ایمان کدھر گیا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں کبھی بھی قدم نہ اٹھاؤ، ان کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، وہ جانے، رب جانے، امام جانے اور امام حسین جانے، نبی کریم علیہ السلام جانے۔ کل کو تو میں اگر حوض کوثر پہ جائیں اور وہاں شکایت لگا دی امیر معاویہ نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، تو ہم اپنا منہ کدھر لے کے جائیں؟ تو اپنی خیر منا، تو اپنے گریبان میں جھانک، تو کتنا بڑا مومن ہے، تو کتنا بڑا ایماندار ہے، اللہ سے ڈر۔ اس لیے میرے بھائیوں، وعدہ کرو کہ 2 تسمیاں کم از کم لا الہ الا اللہ، اور 3 تسمیاں اللہ اللہ۔ صبح نماز پڑھو، مسجد میں بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر کرو، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کتنی نورانیت آتی ہے آپ کی زندگی میں۔ آج تیرا، میری اولاد، میرے نوکر، میرے جانور باغی ہیں، اس لیے کہ ہم رب کے باغی ہیں۔ آج تیری بیوی تیری بات نہیں مانتی، آج تیرے بیٹے تیری بات نہیں مانتے، آج تیری اولاد نافرمان ہے، آج تیرا جانور نہیں مانتا، اس لیے کہ تو رب کا باغی ہے اور ہر چیز تیری باغی ہے۔ اس لیے کرو گے نا بھائی، یہ ذکر اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ ساری چیزیں لازمی ہیں، کرنی ہیں، چھوڑنی نہیں ہیں۔ اور لمبے نفل نہ پڑھو، سنتی اور فرض تو پڑھو، یہ تو نہ چھوڑو نا۔ پتہ نہیں یہ آخری نماز کیوں بھائی، ہمیں کو پتہ ہے، خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ کہ صبح کی نماز کے ٹائم ہم نے اٹھنا بھی ہے کہ یا پتہ ہے؟ کسی کو گارنٹی ہو؟ مجھے تو گارنٹی۔
تو پھر کیوں نہ آخری نماز سمجھ کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ صرف 5 منٹ میں نے لینے ہیں ذکر کے، اس کے بعد مولانا کا بیان درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، زیادہ ذکر کرو، وسبحوه بکرۃ واصیلا، صبح شام کرو۔ میرے بھائیو یہ ذکر معمولی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں ذات کا تھوڑا سا ذکر کرنا ہے۔ وہ نفیس بات تھا کہ کوئی ذات حقیقی نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہ لفظ اللہ ایسے کرنا ہے جس طرح دل کے اوپر ضرب لگ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.